ایک دن عاصم اور اس کی بیوی بچوں نے سیر پر جانے کا فیصلہ کیا۔ ان کا سفر شروع ہوا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک شخص کھڑا ملا۔ عاصم نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا، میں مال ہوں۔ عاصم نے اپنے بیوی بچوں سے پوچھا، کیا خیال ہے ہم اسے ساتھ بٹھا لیں؟ سب نے کہا، ضرور، کیونکہ ہمیں اس سفر میں اس کی ضرورت پڑے گی اور اس کی موجودگی میں ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ عاصم نے مال کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا اور آگے بڑھے۔ جب تھوڑا آگے گئے تو ایک اور شخص کھڑا نظر آیا۔ عاصم نے ان سے بھی پوچھا، آپ کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں منصب و مقام ہوں۔ عاصم نے اپنے بیوی بچوں سے پوچھا، کیا خیال ہے کیا ہم اسے بھی ساتھ بٹھا لیں؟ سب نے کہا، ضرور، کیوں نہیں، ہمیں اس سفر میں اس کی ضرورت بھی پڑے گی اور دنیا کی لذتوں کا حصول اس کی موجودگی میں بہت آسان ہو جائے گا۔ عاصم نے اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا اور مزید آگے بڑھ گئے۔ اس طرح اس سفر میں ان کی کئی قسم کی لذتوں اور خواہشوں سے ملاقات ہوئی۔ عاصم سب کو ساتھ بٹھاتا آگے بڑھتا رہا۔ آگے بڑھتے بڑھتے ایک اور شخص سے ملاقات ہوئی۔ عاصم نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں دین ہوں۔ عاصم نے اپنی بیوی بچوں سے پوچھا، کیا اسے بھی ساتھ بٹھا لیں؟ سب نے کہا، ابھی نہیں، یہ وقت دین کو ساتھ لے جانے کا نہیں ہے۔ ابھی ہم دنیا کی سیر کرنے اور انجوائے کرنے جا رہے ہیں اور دین ہم پر بلا وجہ ہزاروں پابندیاں لگا دے گا۔ پردہ کرو، حلال حرام دیکھو، نمازوں کی پابندی کرو، اور بھی بہت سی پابندیاں لگا دے گا اور ہماری لذتوں میں رکاوٹ بنے گا۔ ہم انجوائے نہیں کر سکیں گے، لیکن ایسا کرتے ہیں کہ سیر سے واپسی پر ہم اسے ساتھ بٹھا لیں گے۔ اس طرح وہ دین کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ چلتے چلتے آگے چیک پوسٹ آ جاتی ہے۔ وہاں لکھا ہوتا ہے، سٹاپ۔ وہاں کھڑا شخص عاصم سے سختی سے کہتا ہے کہ وہ گاڑی سے اترے۔ عاصم گاڑی سے اترتا ہے تو وہ شخص اسے کہتا ہے، تمہارا سفر کا وقت ختم ہو چکا، مجھے تمہارے پاس دین چیک کرنا ہے۔ عاصم کہتا ہے، دین کو میں کچھ ہی دوری پر چھوڑ آیا ہوں، مجھے اجازت دو، میں ابھی جا کر اسے ساتھ لاتا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے، اب واپسی ناممکن ہے، تمہارا وقت ختم ہو چکا، اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ عاصم کہتا ہے، مگر میرے ساتھ مال، منصب، مقام اور بیوی بچے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے، اب تمہیں تمہارا مال، منصب اور اولاد کوئی بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا۔ دین صرف تمہارے کام آ سکتا تھا جسے تم پیچھے چھوڑ کر آئے ہو۔ عاصم پوچھتا ہے، تم ہو کون؟ وہ کہتا ہے، میں موت ہوں جس سے تم مکمل غافل تھے اور عمل کو بھول رہے۔ عاصم نے ڈرتی نظروں سے گاڑی کی طرف دیکھا۔ اس کے بیوی بچے اس کو اکیلے چھوڑ کر مال و منصب کو لیے کسی اور کے ساتھ اپنے سفر کو مکمل کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے، اور کوئی ایک بھی عاصم کی مدد کے لیے اس کے ساتھ نہ اترا۔ آہ، آپ کے خالق کا فرمان ہے، مومنو، تمہارا مال اور اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور فرمایا، جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ نیز فرمایا، جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں، اور ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔